بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اور شاکر دو ہی بہن بھائی تھے جب سے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ ہمارے پاس زندگی کے کوئی وسائل موجود نہیں تھے۔ اماں ابا کے بعد زندگی نے اس قدر مجبور کیا کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شاکر مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی جبکہ میں اس سے 2 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وقت گزر جاتا اماں کی جمع پونجی پر ہماری زندگی کا دار و مدار تھا۔ اب تو ہمارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ بالآخر مجبوراً ایک بیٹھک کرائے پر لینا پڑی۔ دونوں بہن بھائیوں کو رہنے کے لیے ایک کمرہ ہی کافی تھا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ جلد ہی میں اور بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے۔ مجھے تو سلائی سینٹر میں داخلہ مل گیا تھا۔ یہاں پر سکھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے 50 یا کبھی 100 روپے بھی مل جاتے۔ 150 روپے سے اتنا ہوتا کہ ہم دونوں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ لیکن میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ میرا بھائی شاکر اکثر گمسم رہتا ہے۔ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں دن رات سوچ رہی تھی۔ ایک رات کو بھائی کی چیخنے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنی چٹائی پر بیٹھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خواب میں ڈر گیا ہو۔ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ کہنے لگا، شمو تو آج سے سلائی سینٹر نہیں جائے گی۔ جو جانتی بھی ہے تیرے لیے میں کتنا فکر مند رہتا ہوں۔ شہر کے حالات اس قدر خراب ہیں، میں روزانہ ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میری غیر موجودگی میں تجھے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ میری بہن میری طرف دیکھو۔ پھر وہ رونے لگا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے بے انتہا پیار آیا۔ وہ اس عمر میں میری کتنی فکر کرتا تھا جب لڑکے اپنے گھر سے باہر لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، میں سلائی سینٹر نہیں جاؤں گی تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم جانتے ہو نا ابھی ہماری ضرورتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں۔ اس مکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی بے چارگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور شاکر کی بات نہ ہوتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کر پاتے۔ وہ باہر سے آتا تو آتے ہی یکدم باتھ روم میں گھس جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی رنگ برنگا تو کبھی کالے رنگ کا ایک شاپر ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر الجھ جاتی۔ میں سمجھتی شاید وہ اپنے لیے کوئی کھانے کی چیز لایا ہوگا، لیکن میرا بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ اکیلے میں کیسے کچھ کھا سکتا تھا؟ بالآخر میں نے اپنے بھائی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب وہ آتا تو میں کبھی اسے بازار بھیج دیتی تو کبھی کوئی اور بہانہ کر دیتی۔ وہ چپ چاپ چلا جاتا۔ میں اس کے جانے کے بعد اچھی طرح کمرے کا اور باتھ روم کا جائزہ لیتی۔ مجھے کہیں پہ کچھ بھی نظر نہ آتا۔ کبھی کبھار باتھ روم میں خالی شاپر پڑے ہوئے ملتے۔ میں حیران ہوتی کہ میرا بھائی آخر شاپر لے کر باتھ روم میں کیوں جاتا ہے؟ کہیں میرا بھائی ذہنی مریض تو نہیں بن گیا؟ میں سوچنے لگی۔ لیکن یا خدایا، چند دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا؟ سوچ سوچ کر میری تان اس وقت ٹوٹی جب ایک دن میں نے اتفاق سے باتھ روم میں فلش والی ٹینکی کا ڈھکن کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کی حقیقت اس قدر تلخ ہوگی۔ اب تو اس نے کافی دنوں سے شاپر لانا چھوڑ دیے تھے، لیکن آج جو راز مجھے معلوم ہوا تھا اس کے بعد کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال میں چپ چاپ ہو کر بیٹھی رہی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے میں چپ اختیار کیے رکھوں گی، اس معاملے کا حل ضرور ڈھونڈوں گی۔ اتفاق سے اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمرین کھڑی تھی۔ سمرین کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری اس وقت کی سہیلی تھی جب سے میں نے سلائی سینٹر جانا شروع کیا تھا، لیکن پھر بھائی کے پرزور اصرار پر سلائی سینٹر نہیں جاتی تھی، کیونکہ بھائی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر کا خرچہ وہ خود ہی چلائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی کی فکر مندی دیکھتے ہوئے میں بھی گھر پر رہنے لگی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی باہر نہ نکلتی، لیکن سمرین میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس سے گپ شپ بھی کافی تھی، اس کے بنا رہنے کا تصور نہیں تھا، اور آج وہ خود ملنے آئی تھی، میں اسے کیسے انکار کر دیتی۔ سمرین نے بتایا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے، سلائی سینٹر کی باقی عورتیں بھی مجھے بہت یاد کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں واپس سلائی سینٹر آ جاؤں۔ سمرین کی بات سن کر میں مسکرا کر رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر سمرین نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے سلائی سینٹر کی سربراہ سبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہے۔ سبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی تھی اور ان سے ہماری بہت اچھی سلام دعا تھی، سو میں نے سوچ لیا کہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہم لڑکیوں کو بہت سہارا دیا تھا، برے وقت میں ہماری امید بند آئی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سبیحہ آنٹی، جن سے میں اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی ہوں، انہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہے۔ جو حقیقت میں نے اس دن جانی تھی، اس بارے میں ذکر کرنا تھا۔ دونوں مقاصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے باہر جانے کی بات کی، لیکن اس نے صاف انکار کیا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے سبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں جانا ہے۔ میں نے سوچا اگر ایسا کہا تو وہ یہی سمجھے گا کہ سلائی سینٹر جانے کا بہانہ ہے۔ میں نے کہا میری ایک سہیلی کی شادی ہے، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، میرے اصرار کرنے پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ 3 دن بعد مجھے سمرین کے ساتھ جانا تھا۔ اس دن بھائی صبح کے 6 بجے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ میں نے اسے معمول کی ناراضگی سمجھا اور سمرین کے ساتھ چلی گئی۔ سمرین تقریباً مجھے شام کے 4 بجے لینے آئی تھی، لیکن مجھے شاکر کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں سمرین کے ساتھ تقریباً شام کے 5 بجے سلائی سینٹر کے قریب واقع سبیحہ آنٹی کے گھر پہنچی۔ یہاں پر الگ ہی رونق تھی، بڑے بڑے لوگ بھی شادیاں اپنے گھروں میں ہی کیا کرتے تھے، تب شادی ہالوں کا رواج نہیں تھا۔ یہ سب تو اب شروع ہوا ہے۔ بہرحال سبیحہ آنٹی کے گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد، 1-2 گھنٹے کے ہلے گلے کے بعد، بارات کا شور سن کر ساری لڑکیاں باہر کی طرف بھاگیں۔ لڑکے والے بڑے ٹھاٹ باٹ سے آئے تھے، ان کے ساتھ ڈھول بجانے والے الگ تھے، ناچنے گانے والے الگ تھے، جبکہ ان کی عورتوں نے شاہانہ طرز کے لباس پہن رکھے تھے۔ ہمیں تو ان کے آگے احساس کمتری ہو رہا تھا، خصوصاً سلائی سینٹر سے آنے والی لڑکیوں کو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ لڑکی والوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر خواجہ سراؤں کی اس ٹولی پر پڑی جو ناچتے ہوئے سب کی توجہ حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر خواجہ سراؤں میں ایک شناسا سے چہرے پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ یقین آ جائے اس لیے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ دیکھا تو وہ ناچنے میں مصروف تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی بھائی شاکر تھا۔ میں اسے یہاں ناچتے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سبیحہ آنٹی کا گھر تھا، میں وہاں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ شاید اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، وہ اپنے ہی دھن میں مگن تھا، لیکن میں اسے پہچان چکی تھی۔ اب سمرین کی بجائے میں ان خواجہ سراؤں کی طاق میں لگ گئی، یہ کب یہاں سے جائیں گے۔ نکاح کے وقت بھی خواجہ سراؤں کی ٹولی کے ارد گرد ہی موجود رہی۔
میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح نقاب سے ڈھانپ لیا تاکہ اپنے بھائی پر نظر رکھ سکوں، کہیں مجھے میری نظر کا دھوکہ نہ ہوا ہو، خدا نہ کرے کہ یہ میرا بھائی ہو۔ ایک لمحے کو میرا دل کہتا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر وہی نرم نقش، وہی چال ڈھال، بالوں کا وہی انداز، میں کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی ان سب سے کافی کم عمر لگ رہا تھا، جبکہ اس ٹولی میں موجود باقی خواجہ سرا اس سے کافی بڑے تھے۔ میرے ذہن میں کئی خدشے گردش کرنے لگی، کیونکہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ 17-18 سال کے لڑکے کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جو کسی صورت بھی مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہو گیا، بارات واپس جانے ہی والی تھی۔ خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی ناچ ناچ کر بے حال ہو رہی تھی، کیونکہ نکاح کی خوشی میں اب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ بہرحال شادی کا یہ مرحلہ آخر کار اختتام کو پہنچا۔ سارے باراتی گاڑی میں بیٹھ گئے اور خواجہ سرا نے اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ خواجہ سرا تو ایسے ہی لاوارث ہوتے ہیں، لوگ انہیں اپنے ساتھ تو لے آتے ہیں، لیکن لے جانے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا سب کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں، کیونکہ انہیں یہاں سے کوئی خاص پیسے نہیں ملے تھے۔ شادی کی بھگدڑ میں سمرین کو میرا خیال نہیں رہا۔ جب خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی بارات والے گھر سے نکلی تو میں بھی چپکے سے نقاب اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانا یہ خواجہ سرا رات کے اس وقت کہاں جائیں گے، لیکن ان کی باتوں اور انداز سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ برے انسان نہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ میں وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بھائی بھی انہیں کے ساتھ اندر چلا گیا، شاید وہ اپنے حصے کے پیسے لے کر آنا چاہتا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں کھڑی کافی دیر روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا حلیہ درست کرتا کمرے سے نکلا اور خود کو ایک کوٹ میں ڈھانپ لیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ شاکر ہی ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں رہی، اس نے آگے گلی میں قدم بڑھائے تو میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آگے جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ایک ریڑھی والے سے پھل خریدے۔ اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے یہاں ٹھیک ہی پہنچی تھی اور بروقت پہنچی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند دیکھا تو مقررہ جگہ سے چابی نکالی۔ وہ جانتا تھا کہ آج میں اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر زور کا تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لالی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر لگائی تھی، مگر اب وہ اپنا حلیہ ذرا بدل چکا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر سے آتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے باتھ روم کی طرف چلا جاتا۔ آج مجھے اس سب کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں شاکر پر چلانے لگی، شاکر آخر تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے باجی، میں نے کیا کیا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ انجان بنا شاکر، شادی میں سب دیکھ آئی ہوں، تم کیسے وہاں عورتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہارا زنانہ انداز دیکھ کر مجھے شرم آ گئی۔ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ شاکر کے گال پر رسید کر دیا۔ اب تو وہ بیچارہ لال منہ لیے میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ ایک میں ہی تو اس کا سہارا تھی، آج میں بھی اس پر برس پڑی تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ پھر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ کہا کہ باجی تم نہیں جانتی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنی عزت نفس کو رون دینا آسان نہیں ہوتا۔ شاکر رو رہا تھا، اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائی تم اس سب میں کب پڑ گئے؟ جب تمہاری بہن یہ سب کرنے کو تھی تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ میرا غصہ نرمی میں بدل چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، باجی سمجھنے کی کوشش کرو۔
میں تمہارا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے اور میں ہی کماؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا مگر بے بسی بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، روزی ایسے نہیں کمائی جاتی، روزی کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ پھر کہا کہ یاد ہے اس دن جب تم سلائی سینٹر جا رہی تھی، میں بھی چپکے سے تمہارے پیچھے آیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تم جاتی ہو تو راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ ہوتی ہو۔ جانتی ہو، اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تم اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک بدگماش آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تمہارے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید اپنے کسی کام سے جا رہا ہوگا، مگر اس کی نظریں تم پر ہی جمی تھیں۔ میں بر وقت سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں جا لیا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ زمانہ بڑا ہی خراب ہے۔ باجی، اس دن مجھے ابو کی یاد آ گئی۔ راستے میں آنسو پوچھتا آ رہا تھا کہ مجھے گلی کی نکڑ پر ابرار مل گیا۔ ابرار کو تو جانتی ہو نا، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا بھلا مرد ہے، بیوی بچوں والا ہے، کماتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ وہی مجھے اپنے ڈیرے تک لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تقریباً سبھی مرد ہیں، لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر میں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر جب ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تو میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ مجھے اچھا لگنے لگا اور میں اپنے ضمیر کو سلا دیا کرتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھے کسی محفل میں دیکھ نہ لو۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کبھی میری حقیقت کا علم نہ ہو، اسی لیے میں روزانہ شاپر میں اپنے کپڑے ڈال کر فلیش میں رکھ دیتا تھا۔ باجی، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ شاکر یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ کچھ دن وہ بھی گھر سے باہر نہیں گیا کیونکہ اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ میں نے کہا، شاکر، اگر آج ایک بہن کو حقیقت پتہ چلنے پر تم اتنے رنجیدہ اور شرمندہ ہو تو سوچو کل کو جب باقی لوگوں کو، تمہارے دوستوں کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ تمہیں سب کے سامنے چھیڑنا ہی نہ شروع کر دیں۔ میری بات پر اس نے غور سے سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے خواجہ سراؤں کی وہ محفل ترک کر دی اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک کلی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلوے کے ایک افسر نے اس سے متاثر ہو کر اسے اپنے گھر پر ڈرائیور رکھ لیا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بھائی نے مجھے عزت سے اپنی دہلیز سے رخصت کیا۔ آج میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ بھائی نے بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی دنیا بسا لی ہے، لیکن اس کی محبت شاید ہی مجھے زندگی میں کہیں اور کسی رشتے میں ملے جس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔